السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور دیس ودیش سے دیکھنے والے اور سننے والے میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سب کی لائف میں اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں دے، بہت ساری نعمتوں سے نوازے، آپ کے رشتوں میں بہتری ہو، آپ کی صحت، آپ ہمیشہ تندرست رہو، اور آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہو، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اور اچھے اچھے ویڈیو بنا سکوں، جس سے مجھے موٹیویشن ملے۔ شکریہ دوستوں، آج میں آپ سب کے سامنے ایک ایسی کہانی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت حقیقی کہانی ہے، جو کہ میرے ریلیٹیوز کی ہے۔ ایسا کہہ لیجئے کہ وہ میرے آنٹی تھے، کزن آنٹی، اور وہ میرے نانی کے بہن کے لڑکی تھی، اور ان کی کہانی ہے یہ ایک حقیقی کہانی ہے کہ کس طرح انہوں نے صبر کیا، اور ان کی لائف میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے میریکل کیا۔ یہ جب کی بات ہے جب ہم بہت چھوٹے تھے، ہو سکتا ہے آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، یا اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو ان دنوں کی بات ہے جب ہم بہت چھوٹے تھے، جب ہم اب کہتے ہیں کہ اب مطلب کانشیس وے میں نہیں رہتے ہیں۔ تو جب ہم نانی کے گھر رہتے تھے تو وہاں پہ ہمارے کزن آنٹی بھی آتے تھے، وہ ان میرڈ تھے، ہمارے آنٹی کے پاس رہنے آتے تھے، اور وہ بے انتہا خوبصورت تھے، دیکھنے میں اتنے خوبصورت تھے ماشاء اللہ سے۔ لیکن ایسا تھا کہ میرے ان کے ساتھ والے جو میرے آنٹیز تھے، جو میرے ماماز تھے، اور جو بھی لوگ تھے، سب لوگ کی شادی ہو چکی تھی، سب لوگ کو بچے ہو چکے تھے، تقریباً 8 10 سال کے بچے ہو چکے تھے، کسی کو 2 کسی کو 3۔ پر میرے وہ آنٹی کو ابھی تک کہیں پہ رشتہ نہیں جما تھا، اور نہ ہی کہیں پہ ان کی بات بن رہی تھی، اور وہ دیکھنے میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت تھے، اور لگ بھگ تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 32+ کے تھے۔ تو جب ہم کو پتہ نہیں رہتا تھا، صرف ہمارے سامنے کہا جاتا تھا کہ اتنا عمر ہو گئی، شادی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، اور ہم بھی وہی بولتے جاتے تھے سب کے سامنے، ہمارے آنٹی تو بہت بڑے ہیں لیکن شادی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایسے ہی سال نکلتے گئے، وہ ہر سال ہمارے نانی کے پاس رہنے آتے تھے، اور تقریباً وہ 32+ کے ہو چکے تھے، پر ان کی خوبصورتی ویسی ہی تھی، ان کا فیس پہ اٹریکشن ویسے ہی تھا، وہ ویسی ہی بات کرتے تھے، بہت ہنسمکھ، بہت ملنسار، اور وہ ان کا توکل اس طرح تھا کہ وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے، چاہے کتنی بھی سردی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی بھی گرمی کیوں نہ ہو، بارش کیوں نہ ہو رہی ہو، وہ سب میں پہلے گھر میں اٹھ جاتے تھے، اٹھتے ہی وہ پہلے نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ان کا توکل ذرا نہیں ہلا، وہ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھتے تھے۔ کیونکہ وہ آج کی پہلے کی بات ہے، تو ہو سکتا ہے یہ 2000 سے پہلے کی بات ہو یا 2000 کے بعد کی بات، اتنا تو یاد نہیں، لیکن اسی بیچ کی بات ہے یہ۔ اور ان کا توکل اس طرح بڑھتا گیا کہ انہوں نے کبھی نہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کسی سے شکایت کر رہی ہو، یا کسی کے سامنے بول رہی ہو کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ والوں کی شادیاں ہو گئے، سب کو بچے ہو گئے۔ ہر وقت ہر فن مولا، مطلب ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے ہمارے ساتھ، جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے ساتھ ہر وہ گیم کھیلتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، پکوان میں رہتے تھے، ہر گھر کے کام کرتے تھے، اور نماز بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، مطلب بہت اچھے، بہت اچھے۔ جب وہ ہمارے پاس ایک بار آئے ونٹر میں رہنے، پھر یہاں سے گئے، کیونکہ ان کا ہر سال معمول ہوتا تھا میرے نانی کے پاس آ کر رہنا، کیونکہ اس وقت ہم لوگ ہمارے نانی کے گھر میں ہی رہتے تھے، تو وہ وہاں سے گئے سو کچھ
6 مہینے ہی کچھ نہ ہوا ہوگا، پھر ہم کو خبر ملی کہ ان کا رشتہ پکا ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے، اور اتنی اچھی جگہ رشتہ ہوا تھا ان کا۔ اور آپ کو سن کر سب میں زیادہ حیرانی یہ ہوگی کہ ان کو جس لڑکے نے پسند کیا تھا وہ ان سے عمر میں تقریباً 10 سال یا 12 سال چھوٹا تھا۔ مطلب یہ جب 30s میں تھی تو وہ 20s کا تھا۔ جہاں تک ہم کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے جو انکل تھے، جو دور کے انکل جو جسے ہم کہتے ہیں، وہ تقریباً 25 بھی کراس نہیں کر رہے تھے، اس طرح کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے ہمارے آنٹی کو پہلی نظر میں دیکھ کر پسند کر لیا۔ پھر اس کے بعد ماشاء اللہ سے ان کا نکاح ہوا، اینڈ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 اولادوں سے نوازا۔ ان کو 3 لڑکیاں ہوئی، اینڈ وہ بہت ابھی تو ماشاء اللہ وہ بھی اب بڑی ہو چکی ہیں، ان کی لڑکیاں بھی۔ تو اس طرح ان کا توکل تھا، اس طرح سے وہ عبادت کرتی تھی، اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی سنواری تھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، تو جب تو نہ ایسے فیسلٹیز تھے جس طرح سے آج فونوں میں آ رہا ہے بیان، جس طرح سے کئی سارے لوگ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، کئی سارے لوگ ہم کو بتاتے ہیں کہ کہیں پہ اگر آپ کو لائف میں ڈاؤن ہو رہا ہے تو یہ کر لو وہ کر لو۔ اس زمانے میں تو کچھ ایسا تھا بھی نہیں، پھر بھی دیکھیے ان کا کس طرح سے توکل تھا، کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ماشاء اللہ سے۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، بہت ہی خوبصورتی سے ان کو نکاح بھی ہوا، اور ان کو 3 لڑکیاں بھی ہوئی۔ تو اسی طرح ہوتا ہے، جب آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں رہتی ہے، کسی چیز کے بارے میں آپ سوچ کر پریشان نہیں ہوتے ہو۔ لیکن جب آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پر سے ہٹ جاتا ہے تو آپ کو دنیا کی چیزیں، لوگوں کی باتیں پریشان کرنے لگتی ہے۔ تو میں خاص طور پر ان سارے لڑکیوں کے لیے، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے بولنا چاہتی ہوں جو لوگ بولتے ہیں کہ ہماری عمر 30 ہو گئی ہے، اب ہم کو لیٹ ہو گئی ہے، شادی نہیں ہو پائے گی، کون کرے گا شادی، ہم کو ایڈجسٹ کر لیں گے۔ آپ کو میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ توکل رکھیے، اور آپ کو جو چاہیے وہ مانگتے رہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس دنیا میں آپ کو بولنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں بولتے جائیں گے، بٹ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے قرآن میں، آپ اسے فالو کیجئے، ان باتوں کو عمل کیجئے، ان باتوں پر آپ عمل کرتے ہوئے امید ہمیشہ قائم رکھیے۔ اگر آپ ایک امید رکھتے ہو تو آپ ایک پازیٹیو انسان ہو۔ جس انسان کی امید چلے جاتی ہے وہ نیگیٹو بن جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ میں غلطیاں ڈھونڈتا ہے، پھر لوگوں کو غلطیاں ڈھونڈتا ہے، پھر کسی اور کو بلیم لگاتا ہے، مطلب اس طرح سے کہ وہ اس کی جو چیزیں نہیں ہو رہی ہیں ان کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں یا پھر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، بلکہ یہ سب غلط ہے۔ قرآن میں صاف صاف ہے کہ آپ کو پچھتاوا کرنے کا نہیں ہے، نہ ہی آپ کو کسی پہ الزام لگانے کا ہے، آپ کو ہر حال میں شکر گزاری کرنے کا ہے۔ اگر آپ شکر گزار بنتے جاؤ گے ہر اس رشتے کے لیے جو آپ کے لیے آیا تھا، ہر وہ رشتے کے لیے جو آپ کی لائف میں آ کر چلا گیا، تو آپ دیکھیے آپ کا من پسند رشتہ بھی آپ کے پاس خود بخود آئے گا، کیونکہ ہم کو قرآن یہی بولتا ہے کہ آپ جتنا شکر کرو گے آپ کو اتنا دیا جائے گا۔ تو ہمارا یہی کام بنتا ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی شادی میں دیری ہو رہی ہے، نکاح میں دیری ہو رہی ہے، تو بس میں تو یہی کہوں گی کہ آپ ان سارے رشتوں کے لیے جو پاسٹ میں آپ کو آ کر گئے، ان سب کے لیے شکر گزار ہو جائیے، ان سب لوگوں کے لیے شکر گزار ہو جائیے جنہوں نے آپ کے لیے رشتے لے کر آئے تھے۔ پھر دیکھیے کس طرح سے آپ کی لائف میں وہ رشتہ بھی خود بخود آئے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ بس اس کے لیے آپ کا توکل رہنا بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ لوگوں کی باتوں میں، دنیا کی باتوں میں یا سوسائٹی کے اس میں آپ کو نہیں آنے کا ہے۔ اگر کہیں پہ آپ کو لگے کہ ہو گیا، اب آپ سے ہمت نہیں رہی، تو میں تو یہی کہوں گی کہ آپ استغفار پڑھتے رہیں اور شکر گزاری کریں۔ یہ 2 ایک ایسے عمل ہیں جن کو کرنے سے آپ کی لائف میں
ہر وہ چیز جو ناممکن لگ رہی ہے ممکن ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ اگر آپ 5 وقت نمازی ہو اور آپ ساتھ ہی ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو ضروری یہ ہے کہ آپ شکر گزاری بھی کریں، ہر وہ چیز کے لیے، ہر وہ رشتے کے لیے جو آپ کی لائف میں آیا، ہر وہ انسان کے لیے جو آپ کی لائف میں کبھی تھے۔ پھر دیکھیے آپ کی لائف کس طرح سے چینج ہوتی ہے، آپ کی لائف میں کس طرح سے آپ کے من پسند رشتے آتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی میرے کزن آنٹی کی اسٹوری، جو کہ اب بہت ماشاءاللہ سے خوشحال ہے، اب اپنی اچھی زندگی جی رہے ہیں 3 بچیوں کے ساتھ۔ تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ بھی اسی طرح کا توکل قائم رکھیے اور دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرتی ہے۔ اللہ حافظ۔